بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، یہ کلمہ جو ہے نا یہ منتر نہیں ہے کہ اس کے ادا کرتے ہی وہ واقعی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک اقراری چیز ہے۔ اصل تو بندہ دل سے جب کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے نا، مومن مسلم تو وہ اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ باقی اگر کسی کو عربی نہیں بھی آتی نا تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ صیغہ ادا کرنے کی لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے گا تو پھر ہے نہیں، وہ اپنے پنجابی میں کہہ دے یار اج تو بعد میں اللہ تعالیٰ کسی ہور نوں میں معبود نہیں مانتا، اج تو بعد اللہ دی میں بندگی کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ دے رسول ہے، ہن میں وہ شریعت تے عمل کرنا۔ وہ اپنے لفظاں بھی کہہ دے تو کلمہ ہی ہے بھی۔ اصل میں کلمہ ایک اقرار ہے، جو دل کے اندر جو اس کی بات اتری ہوئی ہے اس کا زبانی اقرار ہے، بات ٹھیک ہے۔ ایک بندہ سے زبان سے ورد کر رہا ہے لیکن اگر دل کے اندر ایمان نہیں اترا تو کلمہ اس کو کیا فائدہ دے گا؟ ٹھیک ہے نا، اصل میں اقرار ہے۔ جو کہ ہم مسلمان ہیں اور عربی کے اندر ہمیں کلمہ ملا تو ہم کہتے ہیں وہ عربی کے الفاظ، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا ڈاکٹر ذاکر نائک بھی وہ غیر مسلم، چاہے وہ جاپانی ہے، وہ انگریز ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کو ایک ایک لفظ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بات غلط کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ پابند نہیں، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا چاہیے کہ یہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا اس کا اقرار کر رہے ہو؟ اگر وہ کہتا کر لیا تو بات ٹھیک ہے، مسلمان ہے۔ اس سے پہلے اس کو دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، جب وہ کہہ جی باقی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، مسلمان تو اسی وقت ہی ہو گیا۔ باقی زبانی اقرار ہے وہ چاہے عربی کے اندر کرے، اپنی زبان کے اندر کرتا ہے، وہ کلمہ ہی ہے اس کا۔ پہلے کلمے کے اندر بھی وہی بات ہے، دوسرے کلمے کے اندر بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھئی اس کے اندر ایک بات کا اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ وہ آپ اپنی زبان میں کر لیں چاہے عربی میں کر لیں، جس طریقے سے بھی آپ نے کر لیا، بشرطے کہ بات دل کے اندر اتری ہونی چاہیے۔ دل کے اندر اتری ہے تو پھر اس کا نفع ہے، اگر دل کے اندر نہیں اتری زبانی ورد کی طرح ماضی کو کر لے، اس کا کوئی نفع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلمے جو ہے نا یہ احادیث کے اندر اس حیثیت سے بیان نہیں ہوئے، کسی صحابی کو بھی 6 کلمے نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پہلا کلمہ وہ ہے جس میں توحید اور رسالت کا بیان ہے، دوسرے میں اسی کی شہادت کا بیان ہے، اس کے بعد تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں یہ اذکار ہیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ انہوں نے ذکر و اذکار کو بھی جو ہے کلمے بنا دیا ہے۔ اصل میں قرآن میں یہ الگ الگ تو موجود ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کئی دفعہ آیا، محمد رسول اللہ کا لفظ بھی آیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کس چیز کا کر رہے تھے قوم سے؟ اسی چیز کا اقرار کر رہے، مطالبہ کر رہے تھے نا کہ اللہ کی الوہیت کو مانو اور میری رسالت کو مانو۔ تو لہذا جو اہل علم نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ لکھ دی ہیں کہ یہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ یہ منیمم مطالبہ ہے، کہ منیمم مطالبہ یہ ہے کہ آپ سے اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ احادیث کے اندر بھی اس کو مختلف الفاظ میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی، صرف اللہ کی عبادت کی اور میری رسالت کو مان لیا، اس کے بعد نماز پڑھی اور زکوٰۃ دینی شروع کر دی، اس کے بعد اس نے اپنے جان مال جو ہے وہ ہر چیز ہم سے بچا لیا۔ تب کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کہ ایمان میں توحید اور رسالت کا مطالبہ اور عمل میں نماز اور زکوٰۃ کا، یہ کم از کم مطالبات ہیں یہ۔ تو اسی کے اوپر اہل علم نے کہا کہ مطالبہ تو اسی چیز کا ہے نا کہ توحید اور رسالت کا، تو انہوں نے اس دونوں کو اکٹھے کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بات اتنی بات ہے، حالانکہ یہ احادیث میں الگ الگ جگہوں پہ کئی جگہوں پہ آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، اور ایک روایت ہے صحیح یعنی صحیحین سے باہر کی ایک حدیثوں کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ اکٹھا بھی آتا ہے، لیکن جس تواتر سے ہمارے ہاں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس تواتر سے آپ کو نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں، لیکن چونکہ لب الباب یہی ہے تو اس کو اکٹھا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔